جو سیٹیں ریزروڈ رہ گئی ہیں، بے شک لیبر لائیں، بے شک یوتھ لائیں، بے شک کسان لائیں، لیکن اس میں عورت لے آئیں کہ ہماری جہاں جہاں کنٹونمنٹ کی بیٹھک لگے گی کوئی ایک آدھ عورت تو کاسمیٹک کے لیے لگا دیں نا، چینج کے لیے. تو یہ خط ہم نے نکالے ہیں. پھر ہم نے ایک اور خط استدعا کی ہے کہ جو تعیناتی ہونی ہے ہماری سولین سائٹ کی آرمی کی طرف سے، اس میں ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ اس میں خواتین کی تعیناتی کی جائے، کیونکہ ریٹائرڈ کنٹونمنٹ بورڈ میں پرنسپلز ہوتی ہیں، ٹیچرز ہوتی ہیں، ہاسپٹل کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، پڑھی لکھی خواتین کنٹونمنٹ میں بھی رہتی ہیں. تو وہ الیکشن کے بغیر نامزدگی آدھا جو کنٹونمنٹ بورڈ کا حصہ ہوتا ہے اس پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اور ابھی یہ ہماری ساری بحث مباحثہ چل رہا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے اوپر اس وقت، جو ذرا لیٹ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آج ہم ابتدا کریں گے تو وہ اگلے الیکشن تک کارآمد ہو جائے گا. ابھی لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو 33% سیٹیں کس طرح ہوئی تھی، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس وقت میرے ساتھ کام کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے یہ لوکل گورنمنٹ کی 33% سیٹ حاصل کی. سو ترجیحات بہت ساری ہیں، میں دل چاہتا ہے مگر میں خواب نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ میں نے آئی لرن دا ہارڈ وے. پچھلی دفعہ جب میں نے یہ وزارت رکھی ہوئی تھی نا تو میں آئی واز ینگر اور میں ہیڈ آن لیتی تھی ہر چیز کو. اب میں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھوڈیکلی چل رہی ہوں، اسٹریٹجی بنا رہی ہوں، کیونکہ 12 کے بعد 21 میں دوبارہ موقع ملا ہے. تو میں چاہتی ہوں اس دفعہ میں ہیڈ آن نہ لوں، ٹیبل ٹاکس کر کے چیزیں منوا لوں. السلام علیکم، میرا نام ایکر رزاق ہے اور ہم دونوں آفیسر سے. تو پہلے تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور سیکنڈ چیز میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی، ابھی بھی ہمیں خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں. اور دوسری چیز میری آنکھوں دکھ کر یہ حال ہوئے کہ میری فیملی میں، ایون کہ ہماری فیملی میں بھی لڑکیوں کو مطلب ان کی جائیداد سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ایون کہ جو بھائی بھی ہیں، کچھ ہماری فیملی میں بھی نہیں، ویسے بھی آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ خواتین کو جائیداد سے کہتے ہیں کہ یہ میری بالکل نکال دیتے ہیں اور لکھواتے ہیں، باقاعدہ لکھواتے ہیں کہ ہم صرف بھائی ہیں، بہنیں ہماری کوئی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ میری یہ جسٹ جی، وراثت کی قانون پہ تو کافی کام ہوا ہے، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ امپلیمنٹیشن. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں پولیس اسٹیشنز میں جاتی ہوں، میں وہاں کے جو انچارج خواتین ان سے پوچھتی ہوں کہ جو نئے لا بنے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتی ہیں ہاں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو تھانے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اس قانون کے متعلق آگے ہی نہیں ہے. تو یہ کام بہت ذرا ایجنڈا بڑا ہے، لیکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ایک ہیلپ لائن موجود ہے، اس کا نمبر کیا ہے جی؟ 1099. اس پہ 3 وکلا ہوتے ہیں، تو پلیز ان سے بھی آپ لوگ رابطہ کر لیا کریں. اور ہماری NCSW کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، ہم بھی ہر وقت حاضر ہیں اگر کوئی ضرورت ہو. اور ہماری بہت اچھی میٹنگ اساس پروگرام سے بھی ہو گئی ہے. سو اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم ثانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ کلیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیے کچھ نکلے گا معاملہ اس میں سے. کوئی اور اسٹیبل پہ؟ جی السلام علیکم، ظفر ہاشمی، روزنامہ دنیا سے. میری اگرچہ یہ بیٹ تو نہیں ہے، لیکن فوزیہ کے پرخلوص دعوت پر اور آپ کا نام سن کر میں سمجھا میری وجہ سے آئے. میں نے بعد میں کہا کہ آپ کا نام سن کر پھر میں نے کہا کہ اس پروگرام میں ضرور جانا چاہیے. آپ کو ہم بڑے طویل عرصے سے جانتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو مشورے دینے کی، تجاویز دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی. تو آپ کے ہوتے ہوئے یقیناً اس شعبے میں جو ہے وہ بہت کوئی اچھا کام ہونے والا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ڈلیور، آپ نے پہلے بھی جب آپ کی ذمہ داریاں رہیں تو آپ نے ڈلیور کیا، اور اب بھی مزید تجربے کے ساتھ آپ نے کہا 12 سال کے بعد آپ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہیں. تو یقیناً اس دور میں جو آپ نے اونچ نیچ دیکھی ہے اس سے بھی آپ کو بہت کچھ تجربہ حاصل ہوا ہوگا. تو آپ یہاں پہ ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہراسمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ اس جانب بھی توجہ دیں کہ جو تھانوں کی صورتحال ہے، جو جیلوں کی صورتحال ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ کام کرنے کی اور اصلاح کی ضرورت ہے. اس جانب بھی آپ ضرور توجہ دیجیے گا. اور باقی جہاں تک آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ایک خاتون کی جیتنے کا ذکر کیا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کی خود اتنی بڑی حکومت میں صرف 3 وزیر ہیں خواتین. تو یہ ریشو آپ یہ دیکھیں ذرا, تھوڑا سا حکومت کو بھی کہیں کہ وہ بھی خواتین کی پارٹیسپیشن کو بڑھائیں, کیونکہ بہت سی تجربے کار اچھی باصلاحیت خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بہت سے کابینہ میں وزیر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ وزیر اعظم کے علاوہ کسی کی پرفارمنس نظر نہیں آتی. تو بس میرا یہی آپ سے کہنا ہے کہ, اور یہ امید ہے کہ یقیناً آپ کے ہوتے ہوئے یہ ادارہ جو ہے بہت کچھ ڈیلیور کرے گا, خواتین کی حقیقی معنوں میں خدمت ہو سکے گی. یقیناً بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو اس پر بہت عبور اور تجربہ حاصل ہے. آپ یقیناً خواتین کی حالت کو بدلنے میں, ان کے حقوق دلوانے میں یقیناً اچھا کام کریں گے. شکریہ. جی السلام علیکم میم. پہلے تو آپ ہمیشہ ہمیں 1 to 1 یاد رکھتے ہیں, اور ہم آپ کی پرسنل کال پہ اور میسیجز پر ہی آتے ہیں. جب آپ اپنی کمیونٹی وزٹس کی بات کر رہی تھیں تو مجھے یاد آ رہا تھا وہ کیس جس کی وجہ سے ہم کوئی 4-5 لیڈی رپورٹر ہوا کرتی تھی جنوبی پنجاب میں. تو ہم نے اپنے آپ کو مضبوط سمجھا, اور ہم SSP کے اور DPO کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرنے کے قابل ہوئے. جب ایک تھانہ کی حدود میں رات کو 12 بجے پولیس وین ہی میں کچھ خواتین کے ساتھ اجتماعی ریپ ہوا تھا, اور آپ اس وقت وفاقی وزیر تھیں اور آپ ملتان آئی تھیں. اور وہ دن ہمارے لیے ایسے تھا کہ ہماری کوئی مرد بھی نہیں سنتے تھے, اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں, کیا عورتیں تھیں. جب آپ ان کے گھر میں گئیں اور ان کی گلیاں نہیں پتہ چلتی تھی, ایک انسان کے گزرنے کا وہ راستہ نہیں لگتا تھا, جہاں آپ کیچڑوں پہ گزر کے ہمارے ساتھ گئیں, تو آپ یقین کریں اس کے بعد ہم نے ایک جو امپاورمنٹ آپ ہمیں دے کر گئی تھی, اور اس کے بعد فالو اپ دینا بہت آسان ہو گیا تھا اس کیس پہ, اور وہ باور کروایا گیا تھا کہ ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے میڈیکل ہونا یقینی ہوا. ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ خواتین پولیس والیوں کو FIR لکھنے نہیں آتی. میم آپ یقین کریں مردوں کو بھی نہیں لکھنی آتی. ان کی خبر کی ان کی FIR کی وجہ سے ہم کو خبر نہیں بنانی آتی. ہم بھی آشنا لکھتے ہیں, ہم بھی لکھتے ہیں کہ 4 بچوں کی ماں ایک اس کے ساتھ فرار ہو گئی, کیونکہ ہمیں نقل مارنے کی اور ابھی بھی ہمیں کاپی پیسٹ کرنے کی عادت ہے. اور جب ہم یہ لکھتے ہیں, ہمیں یہ ایتھیکل جرنلزم جب سکھائی جاتی ہے تو ہماری ایتھیکل جرنلزم اس وقت فیل ہو جاتی ہے جس وقت ہم FIR دیکھتے ہیں کہ ہمیں FIR کے مطابق چلنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ FIR تو جن کو بنانی نہیں آتی وہ بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو تجویز یہ دوں گی 8 پوائنٹ کہ صرف اور صرف اگر ہم کچھ وکلا کو, کچھ سینسیٹائز وکلا کو, کچھ سینسیٹائز رپورٹرز کو, صحافیوں کو کچھ ایسا وہ بنا دیں کہ ہم FIR لکھنے والوں کے لیے کام کریں, تاکہ بس ایک پوائنٹ کہ تھانے کی سطح پر خواتین کی رسائی ممکن بنائی جائے, اور ان بلڈنگوں کا بھی حساب لیا جائے, جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں, ہماری بلڈنگیں ہیں, ان کو تالے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اندر پولیس والے ہوتے ہیں اور باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی اندر سے تالے کیوں لگے ہوئے ہیں نا. ان کے اندر کا بھی آپ حساب کریں کہ تھانوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو.